تمام اہلیان پاکستان بالعموم اور تمام محبان دین و ملت بالخصوص راولپنڈی ATC کورٹ کے فیصلے پر ورطہ حیرت میں گم ہے کہ اس مقدمے میں سنائی گئی سزا آخر کس جرم کی سزا ہے؟ کیا اس وقوع میں قوم کو بتایا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ قتل ہوا ہے یا گاڑیاں جلائی گئی ہیں، یا بتایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے، پارلیمنٹ پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، یا انہوں نے گاڑیاں جلائی ہیں، یا یہ ہسپتال پہ حملہ آور ہوئے ہیں؟ آخر یہ ساری ہے کیا چیز؟ یا ثانیہ ساہیوال کی طرح ان کو سرعام بندہ مارنے کی جرت ہوئی ہے، انہوں نے بچے مار دیے، عورتیں مار دی، انہوں نے جوان مار دیے، بیمار مار دی؟ تو یہ کس چیز کی سزا ہے ان کو کہ جناب اتنی سال آپ 4000 اور جناب 700 اور کچھ سال آپ سزا سنا رہے ہیں؟ تو جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو نہ یہاں پہ حملہ نظر آتا ہے، نہ اسلام مخالف، نہ پاکستان مخالف، نہ جناب اعلیٰ کسی ادارے کے ساتھ تصادم اور ٹکراؤ نظر آتا ہے، بلکہ یہ چیز ایک نظر آتی ہے کہ ان کا جرم ہے، اور جرم کیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو قانون ختم نبوت کے ایک پیراگراف کی تبدیلی بھی برداشت نہیں کر سکے، اور ان لوگوں نے فیض آباد میں 8 لاشیں اور سینکڑوں زخمی اٹھا کر بھی اپنے آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ ان کا جرم ہے اور یہ ہے کہ انہوں نے اذانوں پہ پابندی برداشت نہیں کی، اور سپیکروں کی بحالی کے لیے لاشیں اٹھا کے اور اپنے بھائیوں کی جناب اعلیٰ لاشوں پہ بھی یہ کہا کہ تمہاری لاشیں ہم اٹھا لیں گے لیکن پاکستان میں اذانوں کی بندش برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کا یہ بھی جرم ہے کہ ان لوگوں نے ختم نبوت کے منکرین اور ناموس رسالت کے قانون کے مخالفین کے خلاف ایک مؤثر آواز بن کے بتایا ہے کہ پاکستان میں نبی علیہ السلام کے گستاخوں کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا یہ بھی جرم ہے کہ آسیہ ملونہ کی رہائی سے لے کر گستاخان رسول کی حمایت میں آنے والے ہر فیصلے کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ ان کا یہ بھی جرم ہے کہ انہوں نے فلسطین، برما، یمن، شام کے مظلوموں تک کی آواز بنے، اور اگر یہ جرم ہے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جرم مرتے دم تک تمام محبان ختم نبوت، محبان ناموس رسالت اور محافظین ختم نبوت کرتے رہیں گے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ سزائیں ساری دنیا کے سامنے ہیں کہ اس کی کوئی جناب اعلیٰ کسی صورت بھی، نہ انسانیت، نہ تہذیب، نہ اخلاقیات، کسی لحاظ سے بھی یہ سزا قابل قبول نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ سزا ہے۔ کس لیے ہے؟ تو ہم پاکستانیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کلپ کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ ہم پریشان ہیں اور آپ کے آگے فریادی ہیں کہ ہمیں بچا لیجئے۔ ہم صرف آپ کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف آپ کو ڈرانے کے لیے ہے اور پاکستان کی عوام کو دھمکانے کے لیے ہے کہ کل العیاذ باللہ 295C کو ختم کیا جائے یا امتناع قادیانیت قانون کو ختم کر دیا جائے تو کسی میں جرت نہ ہو کہ جناب اتنے 1000 سال کی سزا کون سن سکتا ہے، لہذا گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ اور اگر آپ واقعتاً نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح کے ظالمانہ اقدام اور فیصلوں سے خوف زدہ نہیں ہیں تو ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ آئیے اور 22 جنوری کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور دنیا کو بتا دیجئے کہ ہم نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے اور اس پاکستان جس کی بنیادی نبی علیہ السلام کے کلمے پہ کھڑی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، اس ملک کے اندر نہ تو ختم نبوت کے خلاف کوئی چیز برداشت ہو سکتی ہے، نہ اسلام مخالف کوئی فلم برداشت ہو سکتی ہے، نہ توہین قرآن برداشت ہو سکتی ہے، نہ نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے پہرے داروں کے خلاف اس طرح غیر منصفانہ اور بالکل واضح طور پہ جانبدارانہ اور تحریری طور پہ کہیں اغیار کی طرف سے آئے ہوئے فیصلے سنائے جانا یہ برداشت ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے قوم کے بچے تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے، اور الحمدللہ آج یہ اس بات کو دنیا جان بھی چکی ہے کہ اسی میں فلاح ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پوری قوم ہم آواز ہو کے اس نعرے کے نیچے ہی آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کی بچت ہوگی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، لبیک 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 یا